کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ اسپیشل پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کا پیارا گھرانہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے پیارے بچوں، وہ پیارا، عظمت والا، شان و شوکت والا اور سب سے بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے ہمارے نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے نا، جیسے ہمارے نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کا گھرانہ بھی سب گھرانوں سے اعلیٰ ہے۔ سب گھرانوں سے اعلیٰ مینس کون بتائیں گے؟ بڑا ہے نا، زیادہ اچھا، اونچا ہے نا، زیادہ شان والا، زیادہ عزت والا۔ تو اس طرح پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ عظمت والا ہے اور اعلیٰ ہے۔ اس میں ہر ایک فرد جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں وہ سب بلند رتبے والے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بات کریں پھر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تو وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار جی ایسا ہی ہے۔ اور پھر بات کریں ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی، جو کہ نواسۂ رسول ہیں اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، پیارے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو یہ کون ہیں دونوں؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ہاں کتنی بڑی شان ہے نا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اگر بات کریں ان کے بابا جان کی، ان کے والد صاحب کی، تو کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی سردار ہیں، کن کے؟ تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ تو پیارے بچوں ان کا ذکر خیر ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ ظاہر ہے آج 9 محرم الحرام ہے، جب یہ اسلامی سال آتا ہے، نیا سال آتا ہے محرم الحرام کا، تو پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر مزید تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، اور گھر گھر میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں، شہر شہر میں امام حسین اور اہل بیت کی سخاوت، آپ کی عزت، شجاعت کی لوگ داستان بیان کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ داستان بیان کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہمارے اس سلسلے کے اندر پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین آپ تک امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام، امام تشن مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت پیاری باتیں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، جس سے جو اسکرین پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو جو جو باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟
یاد کر لینا ہے. کیا کرنا ہے بچوں؟ یاد کرنا. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. جی کلام کون سنائیں گے؟ حسنین بھائی. جی کون سا کلام ہے حسنین بھائی؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کیا بات ہے، ذکر چل رہا ہے پنجتن کا. یہ کلام سنا رہے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں. واقعی میں پیارے بچوں ہم کون ہیں؟ پنجتن کے غلام ہیں. کون ہیں ہم؟ غلام ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کی غلامی میں صدا رکھے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ایسا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک سزا جو میں نام لوٹے جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سارے چمن سے ہے. مجھے عشق ان کے وطن سے ہے. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میرے سامنے وہی ذات ہے. وہی جن کو شیخ خدا کہے. جنہیں باب صلی اللہ کہے. وہی جن کو ذات علی کہے. وہی پوختہ ہے. میں تو خام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں کمر ہوں شاعر بے نوا. میری حیثیت بھلا ہے کیا. وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ. میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا. میرا پنجتن سے ہے واسطہ. میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ. میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو
حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے نا. کتنی خوشی ہوتی ہے جب ذکر اہل بیت چلتا ہے, ذکر اہل بیت چلتا ہے. اور اس میں کہا بھی گیا ہے نا, تو مجھے عشق ہے ان کے شہر سے, مجھے عشق ہے تو ان کی گلی سے, مجھے عشق ہے تو ان کے گھر سے. یعنی تمام چیزوں سے جو ان کی ہے, جو ان کی ہے, یعنی اہل بیت کی جو جو چیزیں ہیں مجھے ان سے کیا ہے بچوں؟ عشق, محبت ہے, عشق ہے. میں ان سے پیار کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو اہل بیت ہیں بچوں یہ بڑی شان والے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. تو پیارے بچوں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت سے کیا کریں؟ محبت کریں. اور جو بچوں اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک کے حبیب اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہمارے نبی کیا کرتے ہیں اس سے؟ بھائی تیز سے بولے نا, محبت کرتے ہیں. اور جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اس سے خدا محبت کرتا ہے, اس سے خدا محبت کرتا ہے. اور جس سے خدا محبت کرے وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے نا. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال بھی فرمائے. پیارے بچوں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے شان اہل بیت. اس کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم کچھ بڑی پیاری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس میں ماشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ میں حسنین بھائی ہیں, بڑے اچھے نعت خواہ بھی ہیں, بیان خواہ بھی ہیں, اور بھی دیگر بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس پہلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے شان اہل بیت, اس کو بیان کریں گے حسنین بھائی. کیسے ہیں حسنین بھائی؟ ٹھیک ہے نا آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. پہلا سیگمنٹ آپ نے ہی بیان کرنا ہے شان اہل بیت کے حوالے سے. جی ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. کیا بات ہے, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. توجہ سے آپ کو سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ توجہ سے. جو بات بتائی جائے گی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی چینل کے ناظرین, اہل بیت کی شان میں اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. ناظرین اہل بیت کی شان میں بہت ساری قرآنی آیت و حدیث مبارکہ موجود ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ہے, اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں, اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی داخل ہے. حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ آیت کریم اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع یعنی سر چشمہ ہے. اس سے ان کی بلند مقام اور اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام برے اخلاق و ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی پاکی فرمائی گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. دوسرے میں اہل بیت ہے. اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں. مزید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے, اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو, اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. پیارے بچوں اور ایف جی چینل کے ناظرین, یہ حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے.
محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی، سب پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کے آل پاک سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھے کہ وہ صحابی و اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یقیناً جو کوئی اہل بیت اطہار سے سچی محبت و عقیدت رکھنے والا ہوگا اور ساتھ میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کرتا ہوگا، وہ شخص یقیناً، وہ خوش نصیب شخص یقیناً پکا سچا عاشق رسول و عاشق صحابہ و عاشق اہل بیت ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑے اچھے انداز میں بھی اور شاندار طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کس کو؟ شان اہل بیت کو۔ پیارے بچوں، ابھی جو کچھ نام انہوں نے بتائے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، کچھ نام آپ بتائیں گے؟ ایک ایک نام کوئی بتائیں، اگر آپ بتائیں گے، مائک دیجیے ذرا ان کو۔ جی سیدھا ہاتھ سے دیجیے اور سیدھا ہاتھ سے لے لیجیے، جی بتائیے، بیٹھ کے بتائیں۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت امام اچھا حسین۔ ایک ہی بتائیں، بس ایک، ٹھیک ہے، آپ نے دو بتا دیے، اب کسی اور سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے، چلیں آپ بتا دیں، ایک نام آپ بتا دیں۔ امام حسن۔ امام حسن۔ امام حسن، انہوں نے بتایا حضرت علی اور حضرت امام حسین، اور انہوں نے بتایا امام حسن، اور کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں گی، مائک دیجیے ان کو۔ جی اچھا پہلے اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ رضا فاطمہ۔ رضا فاطمہ، اچھا نام اب بتائیں آپ۔ امام حسن۔ امام حسن، وہ تو انہوں نے بتا دیا۔ امام حسین۔ وہ بھی بتا دیا۔ بی بی فاطمہ۔ ہاں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی کون ہے؟ یہ اہل بیت میں شامل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں بچوں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کا پیارا گھرانہ۔ اس کے اندر اہل بیت اطہار کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ بھی ذکر اہل بیت میں شامل ہو جائیں، اور جو بچے ادھر ادھر کھیل رہے ہوں تو ان کو بھی آ کر قریب بٹھانے کی آپ دعوت دے دیں، ان کو بھی قریب میں بٹھا لیں، اور شان اہل بیت اور ذکر اہل بیت میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ پیارے بچوں، ابھی جو بیان ہوا اس میں بات ایک یہ بیان کی گئی، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ آپ میں سے کون بتائیں گے؟ اچھا آپ بتائیے، پیچھے جو بیٹھے ہیں، آپ اپنا مائک دیجیے فاطمہ ان کو۔ جی رحمت فاطمہ جی۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید، جی آپ کا ان کا بھی جواب درست ہے۔ اچھا اور ایک چیز تھی، وہ کون بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ اہل بیت۔ اہل بیت، دو چیزیں چھوڑی، ایک تو قرآن کریم اور دوسری اہل بیت، اور ان کی شان اللہ نے بڑھائی، ان کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھائی ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز کو، آپ کے بچوں کی آڈیوز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ دیے گئے نمبر پر، جو مجلس کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 8286252626، اس کے واٹس ایپ پہ جانا ہے، آپ کو ویڈیو یا آڈیو جو بھی آپ ہمیں سینڈ کرنا چاہتے ہیں پروگرام سے ریلیٹڈ، تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ کس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں؟ دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا۔ پیارے بچوں، واقعہ کربلا تو ہمیں بچپن سے ہم نے سنا ہوتا ہے، اور جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو ہم واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ واقعہ بڑا دل دہلا دینے والا اور بڑا عش عش کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کے ذریعے حق و صداقت کی خوشبو آتی ہے نا؟ ہم سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمارے اندر جو ہے نا دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ملتا ہے ہمیں، ہے نا؟ قربانی دینے کا کیا ملتا ہے؟ جذبہ۔ نماز پڑھنے کا کیا ملتا ہے؟ جذبہ۔ قرآن پڑھنے کا کیا ملتا ہے؟ جذبہ۔
قرآن پڑھنے کا جذبہ ملتا ہے. کس کے ذریعے؟ واقعہ کربلا کے ذریعے. اچھا پہلے میں واقعہ کربلا سے پہلے آپ کو چند چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اچھا مائک دیجیے رضا رحمت فاطمہ ان کو. جی مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. اور کوئی بتائیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی ان کو دیجیے مائک سیدھا ہاتھ سے. جی مدینہ. مدینے میں ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا کسی کو پیدائش کا یا پیدائش کی تاریخ معلوم ہے آپ میں سے؟ کس کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری میں بچوں کیا ہوئے تھے؟ آپ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کی ولادت جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مدینہ المنورہ میں. کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. اور آپ کا نام حسین اور شبیر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. کس نے رکھا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے کان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی تھی. ہمارے نبی نے اذان کہی تھی. پیارے بچوں آئیے اب ہم بڑھتے ہیں واقعہ کربلا کی جانب. سنتے ہیں واقعہ کربلا کیا تھا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین واقعہ کربلا جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں, دل تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہے اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں جو ہے نا بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے دین کو بقا عطا فرمائی. پیارے بچوں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا مبارک دور آیا. ایک دور آیا ہمارے نبی کے بعد جس میں خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی. یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا خلافت پر قابض ہو گیا. اس نے خلافت پہ کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. کس نے؟ یزید پلید نے خلافت پہ کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. پیارے بچوں یزید فاسق اور فاجر تھا. فاسق اور فاجر تھا. فاسق اور فاجر مینس یہ گناہ کرنے والا تھا, اعلانیہ گناہ کرتا تھا, سب کے سامنے گناہ کرتا تھا اور یہ گناہ کو جائز بھی قرار دے دیتا تھا, خود بھی گناہ کرتا تھا اور لوگوں کو گناہ کی طرف ابھارتا تھا. یہ اتنا بدبخت کمین شخص تھا. پیارے بچوں یہ فاسق ظالم تھا, دین سے دور شخص تھا. یہ دین سے کیا تھا؟ دور تھا. وہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی بیعت کریں, یعنی اس کی بات کو مان لیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو پیارے بچوں وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بات مان لیں, اس کی بیعت کر لیں تاکہ اس کی باطل حکومت کو اہل بیت کی حمایت کا جھوٹا سہارا مل جائے. یعنی وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ تو گناہ کرتا تھا نا. کون کرتا تھا گناہ؟ یزید پلید گناہ کرتا تھا اور وہ حکومت پر آ گیا تھا, ایک طریقے سے راجہ ہو گیا تھا. تو وہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لوں اور یہ میرا ساتھ دیں تو لوگوں کو پھر میں کہہ سکوں گا کہ بھائی میں گناہ, اگر کسی نے کہا بھائی تو گناہ کرتا ہے, تو فاسق ہے, فاجر ہے, تو میں کہہ دوں گا میرے ساتھ تو کون ہے؟ اہل بیت ہیں. تو یوں وہ چاہتا تھا کہ ان کا جھوٹا سہارا اس کو مل جائے. تو پیارے بچوں اس کی یہ کوشش تھی جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو ناکام کیا. پیارے بچوں مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا. فرمایا وہ کسی فاسق و فاجر کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے. کس نے کہا؟ امام حسین نے کہا. کس سے کہا؟ یزید پلیس سے کہا کہ میں کسی فاسق اور فاجر کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا. اور پیارے بچوں یزید کے دباؤ اور مدینے کے بگڑتے حالات کے باعث امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ شریف چلے گئے, ہجرت کر گئے, تشریف لے گئے. مدینے سے کہاں چلے گئے؟ مکے چلے گئے. پیارے بچوں مکے میں بھی خطرہ بڑھنے لگا
امام حسین کے بہت سارے لوگ دشمن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. بتاتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا, تو وہ دشمن ہو گئے تھے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکے میں بھی خطرہ بڑھنے لگا, تو اہل کوفہ کی جانب سے ہزاروں خطوط آنے لگے, ہزاروں میسیج آنے لگے, لیٹرز آنے لگے. کس کی جانب سے؟ اہل کوفہ. یہ کوفہ مدینے سے دور, ایک بہت دور ایک شہر تھا, ایک بستی تھی, جہاں سے لیٹرز آنے لگے. کس کو لیٹرز آئے پتہ ہے آپ کو؟ امام حسین کو لیٹرز آنے لگے. اس لیٹر میں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا ہوتا تھا, یا حسین آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں, آپ آ جائیں, ہماری مدد کیجئے, ہم یزید پلید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں, ہم آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں, آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا. جو سچویشن تھی نا بچوں, وہاں پر بہت زیادہ رسکی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ بہت زیادہ ہاں, لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ دین کی خاطر لڑنے مرنے کا جذبہ رکھتے تھے. اللہ کی فرما برداری کا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے جو ہے نا بچوں جذبہ بھرا ہوا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے روانہ کیا, جہاں سے لیٹرز آ رہے تھے. وہاں کا جائزہ لینے, وہاں پر حالات کو دیکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کن کو بھیجا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو. یہ امام حسین کے کون تھے؟ جی, چچا زاد بھائی تھے. کون تھے؟ یعنی کزن تھے. ٹھیک ہے بچوں, اور مزید آگے بڑھتے ہیں کہ کوفے والوں نے جہاں سے لیٹرز آئے تھے, انہوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا. کیا دیا؟ دھوکہ دیا. انہوں نے غداری کی, چیٹنگ کی. وہ کیسے کی وہ بھی سنتے ہیں. جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا, یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مکے شریف چلے گئے, وہاں کا رخ کر لیا ہے, تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجے, یعنی لیٹرز بھیجے کہ آپ کوفے آ جائیں, یعنی ہمارے شہر آ جائیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے روانہ کیا تاکہ حالات کا بچوں وہ جائزہ لے سکیں. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا, یہ بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کوفے پہنچے تو تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی, جنہوں نے خط بھیجے تھے نا, لیٹرز بھیجے تھے کہ ہم آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام حسین نے بھیجا ہے کہ پہلے تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, پھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پر بلاؤں گا. تو بچوں 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بات مان لی, ان کے ساتھ ہو گئے. کن کے ساتھ ہو گئے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے. اب کیا ہوا یہ بھی سننا ضروری ہے. پیارے بچوں, ان کی جب بیعت کری تو اس پر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو آنے کا پیغام بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل کیا سمجھے, جب سامنے سب لوگ بیعت ہو گئے, ماحول سارا اچھا ہے, وہ لوگ مدد بھی کر رہے ہیں, آگے آ کے امام حسین کے ساتھ ہونے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں, اور 18,000 لوگ ان کے ساتھ بھی ہو گئے, تو ماحول تو سارا صحیح تھا نا ماحول, تو کیا کہتے ہیں آپ, صحیح تھا ماحول. تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر بھیجا. کیا بھیجا؟ لیٹر بھیجا, ایک خط بھیجا, اور خط میں کیا لکھا تھا کہ امام حسین کو آنے کے لیے دعوت دی گئی تھی. پیارے بچوں, یزید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ظالم گورنر, ایک ظالم کی وہاں پر ڈیوٹی لگا دی. اس علاقے پہ جو ہے نا, جیسے سرپنچ ہوتے ہیں نا مثال کے طور پر, تو اس طرح ایک عہدیدار تھا, جو عہدیدار تھا اس کی گورنر کی وہاں پر جو ہے نا پیارے بچوں ڈیوٹی لگا دی. اور وہ اتنا ظالم تھا, بالکل ایک نمبر کا بدبخت تھا. اس کو پیارے بچوں ابن زیاد کو کوفے بھیجا, جس نے ڈرا دھمکا کر کوفیوں کو خرید لیا. جو جتنے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے تھے, وہ اس نے ابن زیاد نے کیا کیا, ان کو خرید لیا. کیا کیا بچوں؟
خرید لیا. جلد ہی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے. کتنے لوگ رہ گئے؟ کہاں 18,000 لوگ آ گئے تھے ان کے ساتھ میں. لیکن وہ سارے لوگوں نے کیا کیا بچوں؟ مال کے دولت کے حرص میں آ کر اور ڈر کے وجہ سے انہوں نے امام حسین کے جو بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ ان کو صرف امام حسین کے جو بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 افراد بچ گئے تھے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک گھر میں پناہ لی. آپ ایک گھر میں رکے تھے مگر دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا, دیکھ لیا. انہوں نے تنہا کئی حملہ آوروں کو ہلاک کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل ان پر پیارے بچوں اٹیک کیے. کیا کیے؟ ہاں, ان کو پریشان کیا, ان کو ہلاک کرنا چاہا. مگر آپ نے کیا کیا؟ ان سب کے اٹیک کو فیل کر دیا اور آپ نے ان کو ختم کر دیا. مگر جب چھتوں سے یعنی چھت کے اوپر سے آگ برسانے لگے, جو دشمن لوگ تھے, بیکار لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا؟ آگ برسانے لگے اوپر سے اور پتھر برسانے لگے اس گھر میں جس گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے. پیارے بچوں, اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. کن کو گرفتار کر لیا؟ تھوڑا تیز سے بتائیں بھائی. جی, مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک گھر میں پناہ جس میں لی تھی ان کو قید کر لیا. تو آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا, جو گورنر تھا. اس کے دربار میں اس کی جو ہے نا بچوں جو عدالت لگتی تھی اس میں پیش کیا گیا. انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت کی. کنہوں نے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت کی. یعنی جب بچوں کوئی کسی کو بادشاہ جب سزا دیتے تھے نا, سزائے موت سناتے تھے یا شہید کرتے تھے, تو ان سے ان کی وصیت پوچھی جاتی تھی. اچھا بھائی لاسٹ ٹائم ہے تمہارا, کچھ چاہتے ہو تو بتا دو. تو پہلے یہ رواج تھا کہ کوئی دشمن بھی وصیت کرتا تھا نا تو اس کی بات کو مانا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ مانا جاتا تھا. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کا قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے, جنازہ دفن کر دیا جائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دے دی جائے تاکہ وہ کوفے نہ آئیں. لیکن جو بدبخت تھا, جو ظالم ابن زیاد تھا, اس نے کوئی بات نہیں مانی. اس نے چیٹنگ کی, وصیت بھی امام حسین کو نہیں بتائی, بلکہ کیا کیا؟ اس نے کوئی بھی بات نہیں مانی. پیارے بچوں, ادھر 60 ہجری کا آخری مہینہ تھا. 60 ہجری کا یہ جو بات ہم سن رہے ہیں نا واقعہ, وہ 60 ہجری کا تھا. ٹھیک ہے, ادھر 60 ہجری کا آخری مہینہ تھا. حج کا وقت قریب تھا. لاکھوں مسلمان مکے میں تھے اور حج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. دلوں میں خوشی اور زبانوں پر شکر کے نغمے تھے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے پیارے بچوں, وہ غمگین تھے, کیونکہ آپ کو خطوط آ رہے تھے اور آپ کو جانا تھا. کئی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے منع کیا. کنہوں نے؟ کئی لوگوں نے, صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں. جو کوفے والے ہیں یہ بے وفا لوگ ہیں. کون ہیں؟ انہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. یہ بے وفا لوگ ہیں, تو آپ وہاں نہ جائیں. اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم ملا ہے, میں اس کی تعمیل کروں گا. تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیارے بچوں کیا کیا؟ آگے کا سفر اختیار کیا. کیا کیا؟ آگے کا سفر شروع کر دیا. اور آپ رکے نہیں بلکہ دین کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آج ہم نے یہ مختصر جو ہے نا واقعہ کربلا آدھا ہم نے شامل کیا ہے. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو سفر تھا اس کو ہم نے وہاں تک سن لیا ہے جہاں سے امام حسین نے سفر اپنا شروع کیا تھا. کل انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ لائیو ہوگا, تو مزید آگے کا جو سفر تھا, واقعہ جو کربلا تھا,
اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم تھوڑے سے مختصر انداز میں اس کو بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ یہ سلسلہ 4 بجے کم و بیش انشاءاللہ الکریم FGN چینل پر آپ لائیو دیکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دعائے امام حسین۔ دعائے امام حسین، جی اس میں منیر رضا بھائی کچھ دعا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتائیں گے۔ جی دعائے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بد زبان یزید کو گھوڑے نے آگ میں ڈال دیا۔ ناظرین اکرام، کربلا کا میدان صرف تلواروں کی جھنکار یا نیزوں کے مار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ میدان ہے قربانیوں، صبر اور اللہ پر کامل توکل کا۔ کربلا کے انہی لمحات میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا، جب امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو حق کی طرف بلانے کے لیے خطاب فرما رہے تھے۔ اسی دوران خندق میں جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ایک بدبخت یزیدی مالک بن ارواح نے توہین آمیز جملے کہہ دیا۔ اے حسین، آپ نے دوزخ کی آنکھ سے پہلے یہی آگ لگا لی، العیاذ باللہ۔ ناظرین، ذرا تصور تو کیجئے، یہ جملہ کس عظیم ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کے نانا جنت کے سردار، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جس کے بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار، اور خود جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے فرمایا، تو جھوٹا ہے اے دشمن خدا، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں۔ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، یا رب اس شخص کو دنیا ہی میں اپنی آگ کا مزہ چکھا دے۔ بچوں، دعا کی تاثیر دیکھیے، امام حسین کا مقام سمجھیے۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ مالک بن ارواح کا گھوڑا اچانک ٹھوکر کھا کر گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا اسی خندق کی آگ میں لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، یا اللہ، ہم تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ انصاف فرما۔ ناظرین اکرام، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ ایک بدبخت نے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے حفاظت کے لیے خیموں کے پیچھے اور خیمے کے ارد گرد خندق کھود کر وہاں پر آگ جلائی تھی تاکہ آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے گھر والے تھے، ان کی حفاظت ہو سکے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے آگ جلائی تھی۔ تو خندق کی وہ آگ تھی، تو ایک بدبخت آیا اور اس نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہ اے امام، یعنی اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ کو یہی دنیا میں جلا لیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیارے بچوں صبر کا دامن تھاما اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ہے نا، کہ دعا کی کہ یا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی آگ میں داخل فرما، دوزخ میں تو یہ آخر میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کو دنیا میں بھی آگ میں داخل فرما۔ تو بچوں کیا ہوا، وہ گھوڑا جو تھا نا، اس کے جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا، گھوڑا بدک گیا اور اس نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے، ابھی اس کو مزہ چکھاتا ہوں۔ گھوڑے نے کیا کیا بچوں، گھوڑا بدک گیا اور یہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پیر رکاب میں اٹک گیا اور گھوڑا اس کو کھینچتا ہوا لے گیا اور اس کو پتہ ہے کس میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ اس کا کام تمام دنیا میں بھی آگ میں ہوا اور آخرت میں بھی یہ کہاں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو پیارے بچوں، امام حسین دعا جو کر دیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔
پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اب لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ارشادات امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اس کے اندر انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو 1 یا 2 یا 3 ارشادات امام حسین رضی اللہ عنہ دکھائیں گے اور آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے بھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، وہ ہے: اے لوگو، اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ امام حسین کا۔ اے لوگو، اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، یعنی جو کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا اس میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ نیکی کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ جی مزید ایک ارشاد اور دکھائیں۔ جی دوسرا ارشاد یہ ہے کہ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک عوض عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایک ارشاد اور دکھائیے۔ پیارے بچوں یہ بھی ارشاد سنیے، کتنا پیارا ارشاد ہے امام حسین کا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر انسان مال میں بخل کیوں کرتا ہے؟ مال جو ہے وہ کہاں چھوڑ کے جانا ہے؟ دنیا میں۔ پھر انسان مال میں بخل یعنی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کرے، اس کو خرچ کرے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بچوں نے علم دین بھی حاصل کیا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں انہوں نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، پروگرام بھی ہمارا تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ الکریم کل پھر حاضر ہوں گے ہم اپنے ٹائم پر کم و بیش 4 بجے۔ تو آپ اس سلسلے کو ضرور دیکھیے اور میں تو کہوں گا کہ اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی دعوت کو مزید آگے بڑھائیے۔ میں تو کہتا ہوں کل ایسا ہونا چاہیے، کل گھر گھر میں بچے روزے سے ہوں گے، بڑے بھی روزے سے ہوں گے نا، تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ روزے سے نہیں ہوں گے، بلکہ جو بڑے بچے ہیں وہ روزے سے ہوں گے۔ آپ کل روزے سے ہوں گے، چلے میں کئی بچے روزے سے ہوں گے، تو آپ سے ایک مدنی التجا ہے، آپ گھر پر ہیں، آپ اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات سنائیں۔ اگر آپ نہیں سنا سکتے تو آپ FGN چینل چالو کر دیں اور یہ سلسلہ ہمارا ان کو ضرور دکھائیں، تو انشاءاللہ الکریم ایک ذکر اہل بیت ہوگا، امام حسین کا ذکر ہوگا، تو آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ الکریم، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، نیاز فاتحوں کا اہتمام کریں، عبادت میں بھی کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔